اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر الحمدللہ کہہ کر سنا رہا ہوں۔ جی ہاں، اتر پردیش مدرسہ ایکٹ، یو پی مدرسہ ایکٹ کو سپریم کورٹ سے آئینی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسے بند نہیں کیے جا سکتے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا اور اس فیصلے کو رد کر دیا۔ لیکن ایک جملہ یہ ہے کہ مدارس کا فاضل اور کامل کی ڈگریاں جاری کرنے کا اختیار محدود کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2024 کو آئینی سنویدھانک قرار دیتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اب اتر پردیش کے 16,000 مدرسوں میں پڑھنے والے 17 لاکھ طلباء کو راحت ملی ہے۔ سابقہ فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قانون سیکولرازم کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ مدارس کے حق میں فیصلہ، حتمی فیصلہ آئے گا، اور الحمدللہ آ گیا، جس کو لے کر اب مسلمانوں کی تمام تحریکیں، تمام تنظیمیں کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہوا ہے اور مدارس میں 17 لاکھ طلباء کا مستقبل بن رہا ہے۔ مدارس کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا علماء نے سواگت کیا، خیر مقدم کیا۔ یہ فیصلہ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کی حقیقی روح کا آئینہ دار ہے، یعنی جو ہماری مذہبی آزادی ہمیں سنویدھان نے دی ہے، اسی مذہبی آزادی میں مدرسہ چلتا ہے، جس کو سپریم کورٹ نے سنویدھانک قرار دے دیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے موضع بی بی پور میں ایک روزہ کانفرنس، عنوان تحفظ عقائد، اسلامی عقائد کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں باقاعدہ حضرت مولانا ارشد مدنی اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، تحفظ اسلامی عقائد کانفرنس میں یہ کہا کہ مسلمان اپنے عقیدے کو ہر قسم کی ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک رکھیں۔ اس کانفرنس کی صدارت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کی۔ پروگرام میں مولانا مفتی محمد راشد اعظمی، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مفتی اشرف عباس قاسمی، استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد عاقل قاسمی گڑھی، دولت رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مولانا شاہ عبد الستار، مولانا محمد ہارون قاسمی پانی پتی، مولانا حبیب اللہ مدنی، الحاج پیر جی حافظ حسین احمد قادری،
مفتی محمد ساجد, مفتی خلیل احمد قاسمی ملیار کوٹلا, مولانا محمد طاہر رائے پوری, مولانا عبدالغفور قاسمی اور تقریباً مولانا شاہ عالم گورکھپوری, مولانا ولی الدین ولی شمالی, مفتی اخلاق حسین قاسمی سمیت درجنوں علماء نے خطاب کیا. اور خلاصہ یہ کہ تحفظ اسلامی عقائد کانفرنس میں علماء نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ مسلمانوں اپنے عقیدے کو ہر قسم کی ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک رکھیں. علماء کرام نے کہا کہ سنو مسلمانوں, ہمارے عقائد درست ہوں گے تبھی ہماری تمام عبادات قبول ہوں گی. مسلمانوں کے پاس عقیدے کے علاوہ ہے ہی کیا؟ ہم اللہ اور رسول کی محبت کو سینے سے لگائے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگے انشاءاللہ. اور پھر اس موقع پر شکیل بن حنیف جیسے شیطانی فتنہ گوہر شاہی اور محمد علی انجینئر جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں اور ان کے غلط نظریات سے بچنے کی بھی عوام کو تلقین کی گئی. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں میں 2008 میں جو بم دھماکہ ہوا تھا جس کی اہم ملزم پرگیا سنگھ سادھوی, پرگیا سنگھ ٹھاکر, جی ہاں, اب بڑی خبر آ رہی کہ مالیگاؤں کیس کی سماعت کرنے والی عدالت کو ہی دھماکے کی دھمکی ملی. واہ بھائی واہ, یہ ہے میرے ملک میں اس وقت کی حکومت کی کمزوری کہ اب عدالتیں محفوظ نہیں, نیتا محفوظ نہیں, دھماکوں سے کوئی بھی اڑ سکتا ہے, لگاتار اس کو اڑا دیں گے اس کو اڑا دیں گے. گنڈوں کی, آتنکیوں کی, کرمنل لوگوں کی ہمتیں حوصلے بلند ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی حکومت انتہائی کمزور اور بزدل ہاتھوں میں ہیں. اب یہ خبر نے تو چونکا دیا کہ مالیگاؤں بم دھماکہ کیس کی سنوائی جس عدالت میں ہو رہی ہے اس عدالت کو ہی دھماکے سے اڑا دینے کی دھمکی آ گئی. رجسٹرار کے دفتر میں دھمکی آمیز کال موصول ہوا. سابق ایم پی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین, راجنیتی کے اوریجنل چانکیہ مانے جانے والے شرد چندر جی پوار نے ایک بڑا اشارہ دیا. انہوں نے بتایا کہ پارلیمانی سیاست سے وہ اب ریٹائر ہو جائیں گے, ایسا انہوں نے اشارہ دے دیا. بارامتی میں اجیت پوار کے خلاف کھڑے یوگیندر پوار کی انتخابی مہم میں شرد جی پوار نے یہ اعلان کیا, مگر اجیت پوار کی تعریف بھی کر دیے. بزرگ سیاستدان اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے سربراہ شرد پوار نے منگل کو اشارہ دیا کہ وہ پارلیمانی سیاست سے الگ ہو سکتے ہیں. 2024 میں مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات سے پہلے بارامتی میں ایک سبھا سے خطاب کرتے ہوئے شرد پوار نے انکشاف کیا کہ راجیہ سبھا میں ان کی موجودہ میعاد میں 1.5 سال باقی ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کے ختم ہونے کے بعد دوسری میعاد حاصل کریں گے یا نہیں. مجھے سوچنا پڑے گا کہ راجیہ سبھا میں دوبارہ جانا ہے یا نہیں. 84 سال کے شرد پوار نے ایوان بالا سے ممکنہ اخراج کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پوار سینئر پوتی NCP امیدوار یوگیندر پوار کے لیے مہم چلا رہے تھے. ناظرین, پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, بالی ووڈ کے کنگ اداکار اور یہ سمجھیے کہ مشہور بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو پھر دھمکی ملی ہے. لگاتار انہیں دھمکیاں ملتی ہے, کوئی 2 کروڑ مانگتا ہے, کوئی 5 کروڑ مانگتا ہے, اڑا دیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. ایک نالی کا کیڑا تو ابھی جیل میں بند ہے جو لگاتار دھمکیاں دیتا ہے. لیکن خیر, ابھی خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان کو دھمکیاں دینے والا ایک نوجوان کرناٹک سے گرفتار کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا, یعنی 5 روپے مانگا تھا اور مندر میں جا کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا. یعنی سلمان خان سے کہا تھا کہ 5 کروڑ بھیج دو اور مندر میں جا کے معافی مانگو ورنہ اڑا دیں گے. تو اس طریقے سے سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے 35 سال کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے. 5 نومبر کو سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی. انہوں نے اسے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی اور مطالبہ کیا کہ وہ کالے ہرن کے شکار کے معاملے میں معافی مانگے یا 5 کروڑ کا تاوان ادا کرنے کے لیے تیار رہے. لیکن اب اس معاملے میں کرناٹک سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا نام وکرم ہے. ناظرین, سیاسی ہلچل مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. پونے سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری اور حافظ شعیب مولانا شعیب قاری ادریس نے بتایا کہ پونے میں کانگریس
बागियों को आखिर पार्टी ने नोटिस दे दी है। आखिरी मौका है, और वरना कहा गया है कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटते हैं तो फिर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सिटी कांग्रेस ने कांग्रेस उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने कस्बा, शिवाजी नगर और पार्वती असेंबली हलके में पार्टी से बगावत करते हुए फॉर्म भरा है। उसके बाद महाविकास आघाड़ी के लीडरों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। बगावत की तलवार म्यान की जानी चाहिए और महाविकास आघाड़ी के सरकारी उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिटी कांग्रेस ने ऐसे तमाम बागियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस तरह की तजवीज़ रियासती कांग्रेस को भी भेजी गई है। वैसे हर जगह बागियों ने नाक में दम कर रखा है। खुद एमआईएम की भी रिपोर्ट आई है कि एमआईएम ने भी यह आदेश आज से 4 दिन पहले दिया कि जिन जिन एमआईएम के उम्मीदवार, एमआईएम के जिम्मेदारों ने अपक्ष आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे भरे हैं वो अपने फॉर्म, अपने पर्चे वापस ले लें, वरना पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ भी बाकायदा एमआईएम के एक पदाधिकारी ने पर्चा भरा है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और नोटिस आने के बाद भी पर्चा नहीं निकाला है। अब देखते हैं एमआईएम पार्टी उनके साथ क्या करती है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, अक्सरियती आबादी वाला इलाका मुंब्रा कलवा से खबर आ रही है कि जितेंद्र आहार जो एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार है और पहले और अभी सिटिंग एमएलए है, वो उनकी हिमायत और उनके सपोर्ट समर्थन में उलमाए किराम बड़ी तादाद में उतरे हैं और अवामी नुमाइंदे भी जितेंद्र आहार की हिमायत और समर्थन में उतरे हैं। 15 सालों से किए गए अवामी कामों की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि जितेंद्र आहार को जबरदस्त हिमायत, सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। उनकी इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी जलसों में उमड़ने वाली भीड़ देखकर लोग हैरान हैं। पिछले दिनों किस्मत कॉलोनी, अमृत नगर, रशीद कंपाउंड में जिस तरह का अवामी सैलाब उनके जलसों में दिखाई दिया, ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया था। जबकि आहार मुंब्रा के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। वो आम दिनों में भी गलियों, मोहल्लों और अपने हलकों में आम शहरी की तरह घूमते हुए और हर किसी का फोन रिसीव करते हुए नजर आते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक घटिया किस्म का, आज तक के इतना घटिया नारा किसी ने नहीं लगाया होगा जितना योगी ने लगाया, और ऐसे घटिया नारे की उम्मीद उनसे और बीजेपी वालों से ही की जा सकती है। जी हाँ, योगी ने नारा लगाया कि बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ के इस बयान और नारे पर कि योगी जी और भाजपाइयों से कहा कि बांटने वाले भी आप ही है और काटने वाले भी आप ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए ये बयान दिया है। मुल्क की सियासत में एक बयान काफी सुर्खियों में है। अगली सतूर लिखने से पहले सियासी माहिरीन समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यही सुर्खियों में है जो नारा योगी आदित्यनाथ ने घटिया किस्म का नारा लगाया कि अगर हम तकसीम हो जाएंगे तो तकसीम हो जाएंगे और बटेंगे तो कटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के इस घटिया नारे को लेकर अब पूरे मुल्क में थू थू हो रही है। लोग थूक रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी पर। अच्छे सेकुलर समझदार किस्म के लोग जो है समझ गए हैं कि बीजेपी ही बांटने वाली है और बीजेपी ही कटवाने और काटने वाली है। इसी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इतवार 3 नवंबर 2024 को मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया है वो पूरे मुल्क में गूंज रहा है। लेकिन एक ख़ास बात उस प्रोग्राम में यह सामने आई है कि आइन, संविधान और वक्फ इमलाक दोनों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है और दोनों में तब्दीली की मोदी सरकार की जानिब से जंगी पैमाने पर तैयारी हो रही है। जमीयत उलमाए हिंद के इस इजलास ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीयत उलमाए हिंद का आइन बचाओ कन्वेंशन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। यह जमीयत के लिए आम बात थी, लेकिन मौजूदा मुल्की हालात में एक गैर मामूली बात समझी जा रही है। जमीयत ने भी शायद गुज़िश्ता 10 सालों में इतना बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद नहीं किया था, क्योंकि इस दौरान मुसलमानों का बड़े पैमाने पर इज्तिमा मुनक्किद करना मुश्किल तस्वुर किया जाता था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोग आए और इस कॉन्फ्रेंस में
کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ آئین، संविधान, दस्तूर کی حفاظت اور وقف املاک دونوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اور اس کنونشن کے خلاصے میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ مودی سرکار ان دونوں چیزوں میں تبدیلی چاہتی ہے. اور ظاہر بات ہے संविधान کے دشمن ملک کے دشمن ہیں. ناظرین آخری خبر پھر جو پہلی خبر تھی مدرسوں کو لے کر اسی کو لے کر ہے اور اسی سے ملتی جلتی ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ نے ٹھپا لگا دیا کہ مدارس بند نہیں کیے جا سکتے. علماء کرام کے اب بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مدارس نے جہاں مجاہدین آزادی دیے، سوتنتر سینانی دیے، اس ملک کو آزادی دلانے والے سپوت دیے، وہیں پر مدارس نے IAS اور IPS افسران بھی دیے ہیں. مدارس نے ممبران پارلیمنٹ بھی دیے ہیں. اب یہ ہمارے دوست مولانا محب اللہ صاحب ندوی، یہ ہمارے اپنے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی دین ہے، مدرسے کی دین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلم ادارے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سینئر رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلین نے کہا کہ اب مدارس مکمل آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا قانون کیسے غیر آئینی ہو سکتا ہے. ان مدارس سے ہزاروں لوگ وابستہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے انہیں بڑا ریلیف ملا ہے. اب ہم اپنے مدارس کو مکمل آزادی کے ساتھ چلا سکتے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.